السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ پولنگ مکمل ہو چکی ہے، ووٹوں کی گنتی بھی جاری ہے، جبکہ وہاں ایک پیپلز پارٹی کا کارکن شہید ہوا میرپور نکھیال میں۔ اس میں آج ظاہر ہے اس پر بیانات آ رہے ہیں مسلسل پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، بات کریں گے۔ اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی بات چل نکلی ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں بھی حکومت ہے، اور سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف یہاں کی اپوزیشن جماعت یعنی کہ MQM پاکستان انہوں نے احتجاج کیا ہے، اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ حساب دو، اب فیصلہ سڑکوں پر ہوگا، بہت برداشت کر لیا، اس بارے میں بات کرنی ہے۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات آغاز یہیں سے کرتے ہیں جی، جو یہ آزاد کشمیر کا جو الیکشن ہے، اور اس بہت اہم انتخابات ہیں۔ اس میں MQM پاکستان نے جو اس میں نون لیگ کی ظاہر حمایت کا اعلان کیا، اور آج آزاد کشمیر انتخابات کا پہلا مرحلہ ہے جہاں ووٹوں کی گنتی چل رہی ہے، لیکن ناخوشگوار واقعات بھی وہاں پیش آئے ہیں 2-3 جگہوں پر۔ اس پر ہم بات کر لیتے ہیں۔ راجہ قمر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما ہیں۔ ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ MQM پاکستان سے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ راجہ صاحب، سب سے پہلے آپ سے آغاز کروں گا کہ یہ آزاد کشمیر انتخابات پہلا مرحلہ جیت کس کی ہوگی، یہ سب سے زیادہ سوچنے والی بات ہے، لیکن جس طرح کے بیانات آ رہے ہیں آپ کی جانب سے بھی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جانب سے بھی، تو سر یہ تو آپس میں یہ کیا نورہ کشتی ہے یا واقعی سیریس بیانات ہیں؟ وہ کرپشن کے الزامات بھی آپ لگا رہے ہیں پیپلز پارٹی والوں پر، وہ آپ کے بارے میں بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو امیدوار ہوتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے، ان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ نورہ کشتی نہیں کرتے۔ ان کی اپنے گروپ کی، ان کے اپنے سپورٹرز کی جو ہوتی ہے عزت وقار، وہ داؤ پہ لگا ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا۔ اور الیکشن کی سائنس کو جو سمجھتے ہیں اور الیکشن کو سمجھتے ہیں، جو الیکشن کے ماحول کو، الیکشن کے طریقہ کار کو، تو وہ دو آپس میں الیکشن لڑنے والوں کو کبھی نورہ کشتی کا نام نہیں دیتے۔ نہیں، کسی پریس کانفرنس میں رائے صاحب سن تو لیں، سر رائے صاحب سن تو لیں، اپنے مطلب ہی غلط نکال لیا۔ میرا مقصد وہ سیاسی بیانات سے تھا جو بلاول میاں صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں، میاں صاحب ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے کہا جی جہاں جہاں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے وہاں کرپشن کا نام آتا ہے، اس لیے میں نے پوچھا یہ جو بیانات ہیں۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ جب دو سیاسی جماعتیں آپس میں الیکشن یعنی اپنا آپ رکھ کے اپنی عزت اور وہ عوام کے پاس جاتے ہیں، تو دونوں سیاسی جماعتیں دو قسم کے کام کرتی ہیں، اپنی کارکردگی دکھاتی ہیں۔ ایک یعنی وہ اپنی کارکردگی دکھائیں گے کہ جی ہم نے یہ کیا اور ہم یہ کریں گے، بالکل جائز بات ہے، دونوں جماعتیں اپنی اپنی کارکردگی دکھائیں۔ ہم پنجاب کی ظاہر ہے اس وقت آج کا ماڈل ہے، وہ سندھ کی دکھا رہے ہیں اور سندھ کی مثال دیں گے۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، تو پھر کہیں یہ بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ جو دوسرا ہے ہمارا متحارب وہ بہتر نہیں ہے۔ تو یہ ایک الیکشن کی ڈائنمکس ہے، اور یہ کبھی بھی خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہوتا کہ کہیں کہ کسی کو دکھانے کے لیے کر رہے ہیں۔ دکھانا کس کو ہے؟ دو ہی اس وقت جماعتیں ہیں مقابلے میں، تیسری تو ہے نہیں، وہ تو پیٹھ دکھا گئے پہلے ہی۔ تو آپس میں ایک دوسرے کے، اور بنیادی چیز کیا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنے والوں کو یعنی عوام جنہوں نے ووٹ دینی ہے ان کو کنونس کرنا ہے کہ ہم بہتر ہیں، وہ کنونس کر رہے ہیں کہ ہم بہتر ہیں۔ ہماری طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ خامیاں ہیں، ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ان میں یہ خامیاں ہیں۔ اچھا، جو آپ کی طرف سے کہا جا رہا ہے یا ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے وہ سارا جھوٹ ہے یا سچ ہے وہ سب کچھ؟ جی بالکل، جو کہا جا رہا ہے وہ ہر شخص کی اپنی اپنی معلومات کے مطابق اس کی انفرادی رائے ہے۔ ہو سکتا ہے جو میرے علم میں ہوگا، میں الیکشن کمپین میں جاؤں گا تو میں اس کی بات کروں گا۔ نہیں، میں نے اس لیے کہا کہ رانا ثناء اللہ صاحب کی معلومات یہ ہے کہ جہاں جہاں کرپشن کا نام آئے گا وہاں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے۔ تو بالکل رانا صاحب کی معلومات کو میں چیلنج کسی صورت نہیں کروں گا، نہ یہ کہوں گا کہ وہ رانا صاحب نے کوئی غلطی کی ہے۔ تو یہ ظاہر ہے ہر ایک کی انفارمیشن کا لیول ڈیفرنٹ ہے نا، میرا ڈیفرنٹ ہے، کسی اور کا ڈیفرنٹ ہوگا، دیکھنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے۔ تو یہ اس قسم کی بیانات جو ہیں وہ الیکشن میں ظاہر ہے امیدوار بھی ایک دوسرے پہ الزام بھی لگاتے ہیں، اور اپنی جو سابقہ کارکردگی ہوتی ہے۔ ہمارا تو موقف بڑا سیدھا ہے کہ ہم نے جتنی بھی پنجاب میں، چاہے وہ ستھرا پنجاب ہے، چاہے وہ الیکٹرک بسیں ہیں، چاہے وہ ایسا اپنا اس کا ہونیار پروگرام ہے، چاہے اسکالرشپس ہیں، چاہے زرعی قرضے ہیں، چاہے لائف سٹاک کے ہیں، چاہے اپنا گھر اپنا چھت، تو ہم ساری اسکیموں کو ریپلیکیٹ کریں گے کشمیر میں۔ اور اگر کسی اور کے پاس ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی ہم لڑکانہ کا فلاں پروگرام جو ہے وہ ملتان کی میٹرو کے مقابلے میں جو ہے وہ لائیں گے، یا سکھر کا فلاں پروگرام جو ہے وہ راولپنڈی کی میٹرو
बस के मुकाबले में लाएंगे तो वो उनका राइट है, हम उनके इस हक को तस्लीम करते हैं और फैसला आवाम ने करना है कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है। और जाहिर है जो इसने एक परफॉर्मेंस दिखाई होती है वही फिर दूसरी भी जगह मैं तो जाहिर साहब जिस तरह मोहतात गुफ्तगू आप फरमा रहे हैं, जाहिर है वो आपके साथ इत्तेहादी हैं, जाहिर इस तरह की गुफ्तगू ये बनती है आपकी, लेकिन माशाल्लाह फजलुर रहमान साहब ने कहा फार्म 47 की हुकूमत है, नून लीग भी फार्म 47 पे आई है, PTI ने भी कहा, अब बिलावल भी यही कह रहे हैं फार्म 47 वाले हैं आपको। अब आप ये मत कहिएगा कि वो सियासी बयान है, दिल से हमारे साथ हैं वो। नहीं, मैंने कभी नहीं कहा कि सियासी बयान है, मैं तो ये लेकिन ये आपको अंदाजा हो गया ना कि माशाल्लाह आपकी हुकूमत पाकिस्तान की हर सियासी जमात कह रही है कि फार्म 47 पे आए आप। जी मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ कि जिस फॉर्म 47 का मौलाना साहब या बिलावल साहब जिक्र कर रहे हैं, वो फॉर्म 47 क्या सिंध में नापैद तो नहीं था ना, वहाँ पे भी कागज भी नापैद नहीं था, छपता भी था और स्याही भी कम नहीं थी। तो अगर ये मामला होता तो फिर वो कैसे असेंबली में आते, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर वहाँ पे फॉर्म 47 पंजाब में था तो ऑब्वियसली सिंध में भी वो हुआ होगा, KP में भी। अब जो KP के दोस्त हैं वो ये इल्जाम तो लगा सकते हैं, KP की हुकूमत वाले दोस्त यानी PTI। ठीक है, अच्छा MQM पाकिस्तान ने राय साहब आप लोगों का वफ्द किया था, ये नहीं कह सकते कि फिर वो कैसे आए। अगर यहाँ पे फॉर्म 47 था तो वहाँ क्या था, आखिर वो भी तो बड़ी तादाद में पंजाब में उनके लोग भी मुंतखब होके आए। तो आप तो ये उनको फॉर्म 47 वाला आप तो नहीं कह रहे ना, उन्हें तो आपके बारे में मालूमात इसलिए कह दिया, आपको मालूमात दी होंगी। नहीं, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर सिंध में पंजाब की उन सीटों पे जहाँ हम जीते फॉर्म 47 चला है तो क्या अमर माने था कि उनकी उन नशिस्तों पे भी जहाँ पे वो जीते हैं वहाँ पे भी तो चल सकता था ना। तो इसलिए ये चलिए इसका जवाब पीपल्स पार्टी वालों से लेंगे। मैं जरा डॉक्टर साहिबा से पूछ लूँ, डॉक्टर साहिबा ने डॉक्टर फौजिया हमीद साहिबा, आप लोगों ने भी नून लीग की हिमायत का ऐलान किया है, 2 मुतालबात आपने ऑलरेडी रखे हुए थे, 140A को शामिल किया जाए और उसके अलावा कामरान तसूरी साहब रेड लाइन वाली कहानी भी, ये दोनों अब तक पूरी नहीं हुई, लेकिन आपकी पार्टी क़यादत ने नून लीग की हिमायत फिर कश्मीर में भी कर दी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आर्टिकल 148 जो है वो बिल्कुल वो हमारी टॉप प्रायोरिटी पे है। कल जो हमारा जलसा हुआ है और उसमें सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ये बात जो है कही है कि इसके अलावा कोई और बात होगी नहीं। और अगर कोई इस चीज़ को डिट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है तो वो मेरे ख्याल में इस सूबे के साथ, इस शहर के साथ सिंसेरी नहीं है। तो बिल्कुल हमने जो 28th अमेंडमेंट है, क्योंकि 27th अमेंडमेंट में ये चीज़ पास होनी थी और कुछ वजूहात की बुनियाद पे ये इसको पेंडिंग में रखा गया और अभी हमने 28th अमेंडमेंट की बात की है कि इसके अलावा फिर कोई और बात होगी नहीं। तो बिल्कुल गवर्नमेंट से बात हुई है, वज़ीर-ए-आज़म साहब से 12 दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई हैं और उस पर यही जो है पॉइंट हमने रखा है कि हमारी टॉप प्रायोरिटी पे यही काम पॉइंट है आर्टिकल 140A। क्योंकि ये देखिए सिर्फ MKM के लिए नहीं, ये अवामुन्नास जो आम लोग हैं जिनके वोटों से हम जाते हैं असेंबलियों में, ये उनके लिए है। जब तक हमारा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, मामला ठीक नहीं होंगे और इसी तरह से ये होगा कि जब हम इलेक्शन जाएंगे, इलेक्शन कैंपेन्स में फिर यही बातें करेंगे कि हम जब आएंगे सीट पे तो हम आपको नौकरियां दे देंगे, हम आपकी गलियां साफ कर देंगे। हालांकि पार्लियामेंटेरियंस को तो ये काम ही नहीं है। डॉक्टर साहब मसला ये है, आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन आपकी डिमांड जो है 140A को शामिल कराना, वो ज़ाहिर 26 में नहीं की गई, 27 में नहीं की गई, बजट मंजूर करा लिया, वोट डाल दिया आपने, नहीं की गई। अब कश्मीर के इलेक्शन में हिमायत भी कर दी, फिर भी वो आपको मालूम है नून लीग तो मान जाएगी, असल मसला पीपुल्स पार्टी है। तो आप तो डिमांड सारी मान रहे हैं, बातें मान रहे हैं नून लीग की, और बीच में रुकावट पीपुल्स पार्टी है। पीपल्स पार्टी को ही देखिए, अभी जो कल हमारा जलसा हुआ और अगर आपने उसको अगर सुना है, उसमें जिस तरह से सैयद मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जो बात की और जिस तरह से अनीस खानी साहब ने जिस तरह से गुफ्तगू की है, तो हम जो है बिल्कुल पीछे अब हटने वाले नहीं हैं। पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं परेशान भी है। हमने आज अपने अगले 4 जलसों का जो है वो ऐलान किया है, अभी आपको न्यूज़ मिल जाएगी। मैं पहले आपको ये बात बता रही हूँ
کہ ہم نے جو ہے ان کی جتنی بھی جو بیڈ گورننس ہے اس کو آڑے ہاتھوں یا میں اس پہ آ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے جی جو حساب مانگا ہے جو آپ نے، ہم اس کو وی آر ناٹ گوئنگ ٹو اسٹاپ دس تھنگ، ہم اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. اور ڈاکٹر صاحبہ میں سمجھ رہا ہوں آپ کی بات کو، آپ نے جو احتجاج کیا، کر رہی ہے وہ جی آپ نے جو احتجاج کیا ڈاکٹر صاحبہ، اس پر مجھے ابھی پورا پروگرام کرنا ہے. میں ذرا چاہ رہا ہوں نون لیگ کی آپ کے ساتھ موجود ہیں، میں راجہ صاحب سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کیونکہ آپ لوگ حمایت ہر جگہ نون لیگ کی کر رہے ہو. راجہ صاحب کیا ایسی گیدر سنگھی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف کہ آپ کی جو اتحادی ہے ایم کیو ایم پاکستان وہ ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہے؟ ایک صرف ڈیمانڈ ہے ان کی 148 کو شامل کر لیں تاکہ پورے پاکستان وہ امپلیمنٹ ہو جائے، اور آپ ہمیشہ کہہ دیتے ہو جی پیپلز پارٹی والے نہیں مان رہے. ووٹ تو انہوں نے آپ کو دیا ہوا ہے، اتحادی تو یہ آپ کے ہیں. دیکھیں بات ماننے یا نہ ماننے کی نہیں ہے، نہ ووٹ کی ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو آرٹیکل ہے یہ آئینی ترمیم کا ہے، اور آئینی ترمیم تب ہو سکے گی جب 2/3 اکثریت ہوگی. بالکل. اگر تو یہ سمپل کوئی قانون ہوتا تو ہم نے چونکہ کمٹمنٹ کی ہوئی تھی تو ہم اسے پاس کر چکے ہوتے، کابینہ نے بھی اسے کیا ہوا ہے اور کمٹمنٹ ہے، اور اس کمٹمنٹ کے سگنیٹری خود پیپلز پارٹی بھی ہے. جب یہ بات ہوئی تھی تو اس وقت یہ جو بھی ان سے وعدہ ہوا تھا اس کے سیکرٹری مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہیں، پیپلز پارٹی بھی اس میں سر پھر ہو کیوں نہیں رہا؟ مسلم لیگ نون بھی تھی. تو ظاہر ہے پھر جو ہم بات کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کو اوبیسلی جب تک کنسنسس نہیں ہوگا، جب تک پیپلز پارٹی اس میں شامل نہیں ہوگی، نہ صرف یہ آئینی ترمیم بلکہ کوئی بھی آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. یہ فکر کی بات ہے، اور ہم ہماری یعنی ایم کیو ایم والے پھر آپ کو کتنا ہی حمایت کرتے رہے کام ہو نہیں سکتا؟ نہیں، ہماری رائے وہی ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ کمٹمنٹ ہے. اچھا سر ایک اور بات، ایک اور چھوٹی سی بات سر، ایک اور چھوٹی سی بات کیونکہ آپ نے جانا بھی ہے، میں یہ چاہ رہا ہوں کم سے کم وقت میں زیادہ زیادہ سوالات آپ سے کر لوں. ایم کیو ایم کی چلیں یہ ڈیمانڈ تو بھی اس پارٹی کے بعد پوری نہیں ہو سکتی. سر ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی صاحب نے یا فاروق استاد صاحب نے تو ریڈ لائن کہا ہے کہ گورنرشپ ہمیں دی جائے. آپ کا ایک ہی گورنر تھا ایم کیو ایم کا، وہ بھی لے لیا آپ نے، اپنا بندہ بٹھا دیا. دیکھیں یہ جو تو چیزیں ہماری اور ان کی ہیں دو جماعتوں کی، وہ تو جیسے کل ہمارے مسلم لیگ نون سندھ کے صدر نے بھی کہا کہ گورنر کی تعیناتی ہے یہ کوئی ایشو نہیں ہے، گورنر ہمارا ہو یا ان کا ہو اتحادی. سر آپ کے لیے ایشو نہیں ہے، ایم کیو ایم کے لیے بہت بڑا ایشو ہے، وہ کہہ رہے ہیں ریڈ لائن ہے ہماری. وہ ہم گھر میں حل کر لیں گے، اس کا کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے. یہ دوسرا ایشو اس لیے ہے کہ اس میں تیسری جماعت بھی ہے جو کہ اس فیصلے کی. اچھا اس کا یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو گورنر والی بات ہے یہ حل کر لیں گے اور ایم کیو ایم گورنر آ جائے گا؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جی، یہ تو دونوں کی عادتیں جب بیٹھیں گی تو یہ ایشو حل ہو جائے گا نا. اس میں کوئی سہ فریق کی بات نہیں ہے. اس میں چونکہ ہے پیپلز پارٹی بھی اس پہ کسی وقت اتفاق کرتی تھی، اور اب بھی امید یہی ہے کہ چلیے یہ تو اچھی خوشخبری آپ نے سنا دی کہ جی ایم کیو ایم گورنر بات ہو رہی ہے، آ سکتا ہے. یہ تو ڈاکٹر فوزیہ امین صاحبہ ریڈ لائن تو ظاہر ہے اب پوری پارٹی کی نہیں چلے، خالد مقبول یا فاروق استاد صاحب کی صحیح، گورنر کے حوالے سے تو اس سے خوشخبری آنے والی ہے، ملنے والی ہے آپ لوگوں کو. جی جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کی آواز بالکل جو ہے مجھے سمجھ نہیں کیا بولا آپ نے کوشچن کر کے. جی میں نے کہا راجہ کمر اسلام صاحب فرما رہے ہیں کہ گورنر اتنا ایشو نہیں ہے، وہ تو آپس میں کر لیں گے، اور گورنر ایم کیو ایم کا آ جائے گا سندھ میں دوبارہ. دیکھیں میں ان کی بات سے کہیں نہ کہیں اگری کرتی ہوں کہ یہ چیز جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے. جو امپورٹنٹ چیز ہے اس پہ بات کرنی پڑے گی، جس پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ آ نہیں رہی ہے، آرٹیکل 148. اور یہ ماضی میں بھی یہی ایسے ہی ہوا کہ کچھ چیزوں کو جو ہے وہ یہ ڈی ٹریک کر دیتے ہیں چیزیں کر کے. تو اس بار جو ہے ایم کیو ایم نے بڑا کلیئر سٹینس رکھا ہے، اور ہم بالکل اس چیز پہ ڈی ٹریک نہیں ہوں گے. باقی جو سیٹ لینی ہے، سیٹ دینی ہے، یہ جو ہے یہ سیکنڈری چیز ہے. اور راجہ صاحب کی بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. دا امپورٹنٹ تھنگ از آرٹیکل 148. اس پہ بات کرنی ہے، اس پہ پیپلز پارٹی بات نہیں کر رہی. ایک طرف تو وہ کہتی ہے امپاورمنٹ پہ وہ یقین رکھتی ہے، ایک طرف تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم عوام کی
طاقت کو مانتے ہیں اور دوسری طرف یہ عوام کی نہ تو عوام کو طاقت دینا چاہتے ہیں نہ عوام کو یہ امپاور کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہمیشہ سے ان کا یہ ہوا. ان کے جو مزاج ہیں ان میں کہیں بھی ڈیموکریسی نہیں ہے. ڈکٹیٹرشپ کی یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں اور ڈکٹیٹرشپ آج بھی یہی کام کر رہے ہیں. لوکل گورنمنٹ کا آپ دیکھیے کہ جس طرح سے انہوں نے ایک پیرالائز قسم کا لوکل گورنمنٹ سسٹم رکھا ہوا ہے. میئر صاحب دنیا میں جو ہے وہ چیزیں کہاں سے کہاں چلی تھی اور یہ جو ہے سائیکل کی ایمبولینس جو ہے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں اور اس کو فخریہ طور پہ اس کو جو ہے کل جو آپ نے احتجاج کیا کہ ہم سائیکل کی ایمبولینس چلانے چاہ رہے ہیں, عجیب بات ہے. ڈاکٹر صاحب کل جو احتجاج کیا نا سائمہ آغا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں, کل جو احتجاج کیا ایم کیو ایم نے, سائمہ آغا صاحبہ بہت شکریہ. اس میں ظاہر ہے خالد مقبول صدیقی صاحب حیدرآباد میں خطاب کیا اور کراچی میں جو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ نئے صوبوں کا قیام واضح طریقہ کار آئین میں درج کروانے کی فیصلہ کن جدوجہد کا ہم نے آغاز بھی کر دیا ہے. 1 PM اور 4 CM والا پاکستان نہیں چل رہا. اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی ہماری نیٹ پریکٹس میچ شروع نہیں ہوا, ابھی تو نیٹ پریکٹس چل رہی ہے. اور جو 22,000 ارب روپے آپ کو ملا وہ کہاں گیا؟ پورا سندھ اس پہ 2 نہیں 3 مرتبہ بن سکتا ہے. تو آپ لوگوں کا ایک طرف تو مسلسل 18 سال سے حکومت ہے آپ کی, میئر بھی آپ کا ہے, اس کے باوجود بھی کراچی کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے. جی سائمہ آغا صاحبہ. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جہاں پر 4 CM اور 1 PM والا پاکستان نہیں چل رہا تو مجھے یہ بتائیں کہ 1 پارٹی اور 2 چیئرمین والی پارٹی ان سے چل رہی ہے؟ ان سے تو وہ بھی نہیں چل رہی نا. فلاپ شوز ان کے ہو رہے ہیں. آپ بتائیں ایک بندہ کھڑا ہو کے کراچی میں جلسہ کر رہا ہے, ایک بندہ کھڑا ہو کے حیدرآباد میں جلسہ کر رہا ہے, وہ اس کو گالم گلوچ کر رہا ہے, وہ اس کو گالم گلوچ کر رہا ہے. ابھی تک انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہیں پا رہے, انٹرا پارٹی الیکشن ہو نہیں پا رہے, اپنی پارٹی میں استحکام آ نہیں پا رہا ہے. سائمہ صاحبہ دیکھیے وہ تو ان کا چلیں آپس کا ان کا گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. سندھ کا مسئلہ آپس کا مسئلہ نہیں ہے نا, سندھ کا مسئلہ 6.5 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. نہیں عوام کے مسئلے کی بات کر رہی ہوں. عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, تبھی تو انہوں نے آپس میں ہی لڑنا شروع کر دیا. آپس کے مسئلے حل کریں. گورنر کا مسئلہ کہہ رہی ہیں میڈم کہ ان کا آپس کا مسئلہ ہے. بھائی یہ جو عام 47 کا مسئلہ ہے یہ گورنر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ آپس کے مسئلے نہیں ہیں, یہ اوپر کے مسئلے ہیں جو یہاں سے حل ہوں گے. وہ ان کو بھی پتا ہے, وہ ہمیں بھی پتا ہے. آپ سے حساب مانگ رہے ہیں, حساب دو, حساب دو. ہم سے کون سا حساب مانگ رہے ہیں, ہم تو دے ہی رہے ہیں حساب. 18 سالوں سے حساب ہی دے رہے ہیں اور یہ مانگتے ہی رہیں گے. یہ ہماری ترقی دیکھتے رہیں گے اور حساب کتاب وہ کہہ رہے ہیں جی اس طرح کام نہیں چلے گا, اب صوبہ بنانا پڑے گا. صوبہ بھلے بنا لیں, یہ اپنے خیالوں میں خوابوں میں بنا لیں, اپنے خیالوں خوابوں میں بنا لیں. باقی صوبہ کہیں پہ بھی نہیں بنے گا. صوبہ سندھ ہے اور سندھ ہی رہے گا. 4 صوبے ہیں پاکستان میں اور 4 ہی رہیں گے. باقی اگر یہ اپنا کوئی صوبہ بنانا چاہتے ہیں تو ان کے پاس عوام بھی نہیں ہے نا. پنجاب میں تو آپ لوگ بھی چاہتے ہیں صوبہ بن جائے, KP میں بھی آپ چاہتے ہیں نیا صوبہ بن جائے. پہلے بنا دینا, ادھر ساؤتھ میں بنائیں, جہاں ضرورت ہے وہاں بنائیں. تو سندھ میں ضرورت نہیں ہے؟ نہیں سندھ میں ضرورت ہے ہی نہیں. آپ کو ضرورت نہیں ہے سندھ میں؟ یہ دیکھیں یہ وہ والی سیاست, لسانی سیاست کو جنم دینے کے لیے سندھ میں صوبے کی بات کرتے ہیں. جب ان کے پاس کوئی اور موقف نہیں رہتا نا پھر یہ لسانیت کی طرف آ جاتے ہیں. اچھا لسانیت والی کیا بات کی ہے ڈاکٹر فوزیہ حمید صاحبہ آپ نے؟ نہیں انہوں نے یہ کہا ہے صوبے کی بات آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب صوبہ بننا چاہیے. تو صوبہ کوئی غیر کیوں بننا چاہیے؟ صوبہ جب آئین میں درج, بھٹو صاحب نے آئین میں طریقہ کار کیوں درج کیا تھا 73 میں نئے صوبوں کے حوالے سے؟ وہ ضرورت کے مطابق کہا تھا انہوں نے کہ جب ضرورت ہوگی تب آپ بنائیں یونٹس. ابھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے. اچھا ضرورت نہیں ہے. اور جی فوزیہ حمید صاحبہ پھر کیا ہوگا؟ حساب سے عوام ان کے ساتھ نہیں ہے. یہ نیا بیانیہ اٹھا کر لے کر آتے ہیں. اچھا ابھی ان کی پیپلز پارٹی والوں کی دیکھیں ان کے چیخے چلانے سے کچھ نہیں ہوگا. عوام جو ہے وہ بڑی سمجھدار ہے. تو آپ کے اعتماد سے بات کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوگا. آپ بھی پتہ نہیں 18 سال صوبوں کی بات کر رہے ہیں تب بھی کچھ نہیں ہو رہا. ان کو خاموش کر رہے ہیں تاکہ میں بات کروں. ان کو تو ایک تو مینرز نہیں ہے کہ کوئی اور بات کر رہا ہو تو بیچ میں گفتگو نہیں کی جاتی. ہم نے ان کی تحمل سے بات سنی اور اب یہ بھی تحمل سے بات سنیں. چونکہ آئین میں یہ موجود ہے, بھٹو صاحب نے یہ لکھا تھا. اور اس وقت جو ہے جس طرح سے صوبے کی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ جس طرح سے انہوں نے کراچی کو اور یہ سندھ کو جو ہے یہ پیرس بنایا ہے. آپ یونیورسٹی روڈ پہ چلے جائیے, آپ کہیں بھی کسی جگہ چلے جائیں, نہ تو
پینے کا صاف پانی آپ کے پاس ہے، نہ آپ کے پاس بجلی ہے، نہ آپ کے پاس گیس ہے، نہ آپ کے پاس روڈس ہے، انفراسٹرکچر نہیں ہے، ایجوکیشن سسٹم آپ کا بیٹھا ہوا ہے، آپ کا ہیلتھ سسٹم بیٹھا ہوا ہے، تو یہ کیا کارکردگی پیش کریں؟ دیکھیے آپ یہ ان لوگوں کے ووٹوں سے آتے ہیں جن کو الف سے بے بھی نہیں آتی، ٹھیک ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہیں جاہل رہیں تاکہ یہ ہمیشہ سالہ سال ان کے اوپر جو ہے یہ حکومت کرتے رہیں۔ یعنی کہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم دنیا پڑھے لکھے لوگ یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ اس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے۔ جب دنیا کا ماڈل دیکھتے ہیں تو وقت کی ضرورت کے تحت چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ آپ اپنے برابر والی ملک میں، پڑوسی ملک میں دیکھیں، ایٹ دا ٹائم آف انڈیپینڈنس ان کے پاس کتنے صوبے تھے اور اب ان کے پاس زیادہ صوبے ہیں۔ صوبہ بنانے میں دقت کیا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیے نا، آپ ٹیبل ٹاک کریں نا۔ دیکھیے خاتون، میں آپ سے بات نہیں کر رہی ہوں نا، آپ خاموش رہیے گا۔ اگر آپ خاموش رہیں گی تو میں تو یہ ہے کہ اس کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ ہم کریں گے۔ اب ان کو پریشانی یہ ہوتی ہے کہ جب یہ ہم کوئی بھی بات کرتے ہیں تو یہ فوراً لسانی کی بات، لسانیت پہ ہم بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ جو ایم کیو ایم ہے وہ اس وقت جو ہے اس میں میجورٹی تو وہ نان اردو اسپیکنگ بیٹھے ہوئے، تو لسانیت کہاں سے آ گئی؟ نہ ہم یہ بات کر رہے ہیں، ہم تو آئین اور قانون کے مطابق بات کر رہے ہیں۔ اور آپ نے جو چشمہ لگایا ہے اس میں تو آپ کو سوائے کرپشن کے کچھ اور دکھتا بھی نہیں ہے، اور بالکل رانا صلاح اللہ کی جو بات ہے میں اس کو بالکل مسئلہ یہ ہے، جب وہ یہ کہہ رہی ہیں پیپلز پارٹی کا نام آتا ہے تو کرپشن آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ انہوں نے پورے ڈاکٹر صاحبہ وہ یہ کہہ رہی ہیں، سائمہ آغا صاحبہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی آپ چونکہ لڑائی آپس کی ہے یا چیئرمین شپ کی، آپ لوگ اس سے باہر آئیں گے تو کوئی بات ہوگی۔ اچھا دیکھیے، اچھا چلو، ہماری جو لڑائی ہے وہ آپ ہی میں آپ لوگ دیکھیے، ہم تو کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں کرتے۔ آپ سندھ اسمبلی میں دیکھ لیں، اگلی جو سیٹیں ہیں وہ 4 سی ایم بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے، اور بنا تو کوئی نہیں ہے نا، بنا تو کوئی نہیں ہے ابھی تک۔ ان کے جو گروپ، ان کا جو ہے یہ بلاول صاحب کا گروپ ہے، یہ عدی کا گروپ ہے، یہ مسٹر بی کا گروپ ہے، تو گروپنگ تو ہر جگہ ان کی، اور جتنی گروپنگ ہوتی ہے لیکن پریس کانفرنس نہیں کرتے ہم ایک دوسرے کے لیے۔ اچھا نہیں، یہ آپ ہمیں نہ بتائیے، ہم آپ کی خواہش پہ اپنی پارٹی نہیں چلا سکتے، ہمیں پتہ ہے ہم نے اپنی پارٹی کیسے چلانی ہے۔ چلا لیں لیکن صحیح چلا لیں، جو آپ کی جو بیڈ گورننس ہے نا اس کو امپروو کرنے کی کوشش۔ گورننس سے بات کر لیتے ہیں۔ میں سائمہ آغا صاحبہ گفتگو سن لی آپ نے، ڈاکٹر صاحبہ جو فرما رہی ہیں کہ بھائی وجہ اس کی ہے جی میں سن رہی ہوں، بالکل ڈاکٹر صاحبہ سے مجھے بڑی محبت ہے، میری بڑی پیاری ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں پہلے آپس کے ڈفرینسز وہ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہی ہیں اگلی سیٹوں پہ 4 سی ایم بیٹھے ہوئے، لیکن کوئی سی ایم بنا تو نہیں نا، کسی نے جا کے ایک دوسرے کے خلاف مہم تو نہیں چلائی نا، کسی نے ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ تو نہیں کیا۔ ان کے جو پہلے جو میئر رہ چکے ہیں نا، ابھی ایک ویڈیو میں آپ کو ان کی بھیج دوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں ان کو، آپ سنیں گے حیران رہ جائیں۔ کیا کہہ رہے ہیں بتائیں۔ وہ جو تھے نا، یہ وسیم اختر صاحب، وسیم اختر صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وہ بھی کسی گروپ کا شکار ہیں۔ اچھا، وہ تو ان کو کسی کو بھی نہیں مانتے، وہ کوئی اور ایک نیا ماد صدیقی کوئی آ رہا ہے، کوئی اس کی متعلق بات کر رہے تھے۔ تو ان کے آپس کی چیزیں ہی صحیح نہیں ہیں، یہ پھر جب ان کو اور کچھ نہیں ملتا شور شرابہ کرنے کے لیے تو پھر یہ پھر پیپلز پارٹی پہ ان کی بیڈ گورننس۔ بھائی کام چل رہا ہے، ظاہر ہے تکلیف تو ہے، چیلنجز تو ہے، سب کو ہے، میں بھی سمجھتی ہوں۔ اچھا کتنے عرصے میں لوگوں کی شکایات دور کر دیں گے آپ لوگ؟ کیونکہ 18 سال تو ہو گئے، کتنے 50 سال چاہیے، 100 سال چاہیے؟ نہیں 100 سال تو نہیں، انشاءاللہ جلدی کوشش کر رہے ہیں کہ ان شکایتوں کو دور کریں، لیکن اس سے آپ جو ہے نا انکار نہیں کر سکتے کہ پیپلز پارٹی نے کام کیا ہے، ہیلتھ پہ بھی کام کیا ہے، انفراسٹرکچر پہ بھی کام کیا ہے۔ اچھا میں کچھ عرض کروں، اگر آپ کہیں تو میں عرض کروں۔ بولے میڈم۔ تو دیکھیے ہیلتھ پہ تو اتنا زیادہ کام ہوا ہے کہ آج بھی سندھ میں کتے کے کاٹنے سے بچے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہیلتھ میں اتنا کام ہوا ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں دیکھیں نا، بڑے سینکڑوں آدمیوں کی ہمات ہو گئی، آپ کے لیے چھوٹی سی چیز ہے، یہ بڑی غلط بات کی آپ نے۔ نہیں دیکھیں، یہ اتنے کتے کاٹنے سے اگر 600-700 لوگ انتقال کر گئے، آپ چھوٹی سی بات کہہ رہی ہیں سائمہ آغا صاحبہ، اس کے مطلب انسان کی حیثیت نہیں ہے آپ کے سامنے۔
میں نے इसका मतलब पीपल्स पार्टी के सामने बच्चों की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये स्टैंडर्ड रहे, इंसान के बच्चे मर गए, आप कह रही है कोई अहमियत नहीं, छोटी सी बात है। में होती है, इंसान के बच्चे मर गए, आप कह रहे हैं छोटी सी बात है ये। नहीं, ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बयान दिया है आपने, ये बहुत गलत स्टेटमेंट है। इंसानी जाने ज़ाया करने पर आप कह रही हैं बहुत छोटी सी बात है। और दूसरी बात, मेरी बात तो सुने। नहीं, ये गलत बात है, ये सोच है, ये माइंड सेट है आप लोगों का, वडेरा शाही का माइंड सेट बना लिया आप लोगों ने कि बच्चे मर जाए आप कह रही हैं छोटी सी बात है। कितने बंदे मर गए कुत्ते काटने, छोटी सी बात है। थर में बच्चे मर जाए आप कहते हैं छोटी सी बात है। कहा ही नहीं है कि छोटी सी बात, अभी आपने कहा, अभी स्टेटमेंट दिया आपने, मतलब इंसानों के मरने में छोटी सी बात कह रही हैं आप। ये देखिए हैरत अंगेज बात है कि आपकी क़यादत बाहर से बढ़कर आ रही है। इंसानी हकूक की आप बात करते हैं, सुबह में बच्चे मर गए आप कह रही छोटी सी बात है। इंसानी हकूक की बात करते हैं, देर एंड देर इंसाफ पहुंचाने की कोशिश भी करते हैं। कौन सा इंसाफ पहुंचाया आज तक आपने? क्या ये बच्चे मर रहे हैं, ये डंपर के नीचे आके लोग मर रहे हैं, किसको इंसाफ दिलाया आज तक आपने? जो 3 तलवार पे आकाश, ये कुत्ते काटने से लोग मर गए, डंपर के नीचे आके लोग मर गए, किसको इंसाफ दिया आज तक आपने? आपने किसको इंसाफ दिया? सैकड़ों आदमी डंपर के नीचे आके मर गए। चिराग था ना जो डंपर पे के नीचे आके मरे। आप वडेरा शाही बनाई हुई आपने, जहां से मर्जी कुछ कर रहे हैं, आप कहते हैं छोटी सी बात है आपके लिए। बड़ी बात क्या होगी आपके लिए? ये 6.5 करोड़ का सुबह सारा मर जाएगा, उसके बाद बोलेंगे आप बड़ी बात है ये? सैकड़ों आदमी मर गए आप कह रहे हैं छोटी सी बात है। आप लोगों को सोचना चाहिए, लोगों को भी सोचना चाहिए वोट देते हुए कि ये आप लोगों को कीड़े मकोड़े समझते हैं, मर जाए तो कहते हैं जी छोटी सी बात है। करेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई मेरी आवाज कम हो जाएगी। आप चीखें, आपके पास 18 साल है, चीख लें, लोग भी चीख रहे हैं, उनकी आवाज सुने। सारे जवाब हैं आपके, देना जवाब, अपनी कारकर्दगी से जवाब दें। जवाब ही दे रही हूँ मैं आपको, कारकर्दगी से जवाब दें। ये जवाब नहीं होता कि बच्चे मर गए कोई बात नहीं, बड़े मर गए कोई बात नहीं, डंपर के नीचे आके मर गए कोई बात नहीं, पानी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, सड़कें टूटी फूटी है कोई बात नहीं, तालीम नहीं है कोई बात नहीं। ये क्या जवाब है? जब वो MKM कहाँ खड़ी हुई थी, क्या मदद की इन्होंने उनकी? कितने लोग? भाई वो तो बुरे हैं ना, आप तो अच्छे हैं, आप काम कर लें। हाँ तो हम कर रहे हैं, तो हमें बुरा तो ना कहे ना। तो जो कारकर्दगी नहीं होगी तो आपको बुरा ना कहें। एक्नॉलेज तो कर लें। मसलन किस बात पे? एक्नॉलेज तो कर लें कि हाँ आप ये अच्छा काम कर रहे हैं भाई। इस बात पे, इतने सारे घर बना के दे रहे हैं, इस बात अच्छा काम कर रहे हैं। इस बात पे एक्नॉलेज कर लें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खड़े होकर फखर से बताते हैं मेरे घर में पानी नहीं आता, डंपर से टैंकर के जरिए पानी आता है। 18 साल बाद किसी पार्टी का चेयरमैन, 18 साल हुकूमत करके किसी सूबे में पार्टी चेयरमैन कहे मेरे घर पानी नहीं आता, ये क्या काबिल अफसोस बात है, काबिल फखर बात है? ये पानी मेरे घर में भी नहीं आता, मेरे तो ये क्या फखर की बात है? फखर की बात नहीं है, जब प्रॉब्लम है तो वो सबके लिए है, उसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। 18 साल में, उससे पहले भी नहीं था ये, उससे पहले भी यही मसला था। तो 18 साल की बात तक साहिबा, तो इसका मतलब पहले के मसले हैं ये, हम कोशिश कर रहे हैं रिजॉल्व करने की। इसका मतलब ये हुआ ना कि 18 साल पहले भी ये मसला था, आपको लोगों ने इसलिए वोट दिए थे कि आप लोग ये मसला हल कर देंगे, आप लोग नहीं कर रहे हैं, आस्ता आस्ता कर रहे हैं। इंशाल्लाह K4 मंसूबा पूरा हो जाएगा तो सबको पानी मिलेगा। अच्छा, K4 का भी मैं आपको अर्ज कर दूं, K4 में जो मैडम के पास सब कुछ में जो वफाक के मैडम के पास इसलिए सब कुछ है कि MKM होमवर्क करके बैठती है। MKM कोई हवा में तीर नहीं चलाती ना, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं और हम लोगों को मैडम आप बार बार कह रही हैं कि आप पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब मुझे बताएं कि हम असेंबली में बगैर पढ़े लिखे आ गए हैं क्या? ये जो K4 का मंसूबा है, इसका भी मैं अर्ज कर दूं कि जो वफाक ने जो पैसे दिए थे वो सारे जो है वो कंप्लीट है। प्रॉब्लम वफाक अपने हिस्से का काम कर चुका, अब तो सुबह ने करना है। प्रॉब्लम इज विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट, ये नहीं कर रहे। साइमा साहिबा, ये इशू पे वफाक अपने हिस्से का काम कर चुका है, अब आपने करना है। हाँ, डिले कर दिया है कि अब अगर वो और उसकी ऑगमेंटेशन इन्होंने करनी है ना, वो नहीं कर रहे ये लोग। क्या बात कर रहे हैं? ऑगमेंटेशन तो जाहिर है सूबाई हुकूमत ने करना है साइमा साहिबा, वो नहीं कर रहे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे, जल्दी, बहुत जल्दी कर लेंगे। अगले कोई तारीख तो दे दें लोगों को, 50 सालों में, एक आसरा तो दे दें, मसला हल होने वाला है। कोर्ट थोड़ी है ये कि मैं तारीख दे दूं आपको कि इस तारीख को हो जाएगा। हमें तो कोर्टों की तारीख पता है। मैडम कह रही है हम पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन बस क्या करें, हमें तो कोर्टों की तारीखों का पता है। नहीं पढ़े लिखे वो कह रहे हैं कि वोट आप लोगों को देते हैं, वोट जो हमें देते हैं ना वो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन इनको जो पढ़े लिखे लोग वोट दे रहे थे ना, अब वो भी इनको वोट नहीं दे रहे।
پھر یہ کیسے آتے فارم آپ پریشان نہیں ہونا, آپ ہمیں کوئی ووٹ دے نہ دیں, آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ آپ اپنے کام کریں. ہم تو اپنے ہی کام کر رہے ہیں, لیکن آپ ہمارے کاموں کو اکنالج تو کر لیں میڈم. آپ کا کام ہے کون سا جس کو اکنالج کریں؟ مجھے کیا جی صاحبہ صاحب بتائیں کون سے کام ہیں تاکہ اکنالج کریں. ایڈس کے جو کیسز بڑھ رہے ہیں اس کو اکنالج کریں, یا جو ڈمپر مافیا سے جو بچے جو ہیں ان کے نیچے آ کے مر جاتے ہیں اس کو اکنالج کریں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ایڈس والا جو ہوا تھا اسٹینڈرڈ اس پر کافی پیش رفت ہوئی ہے, کافی ساری ویکسین ادھر پہنچائی گئی ہیں اور ان کا علاج ہو رہا ہے. اس کو ایکنالج کریں. آپ کس چیز کو کہیں اس کو ایکنالج کریں جہاں ہم اگر روڈز پہ جاتے ہیں تو روڈز موجود نہیں ہے, ٹوٹے ہوئی جو ہے وہ ہر چیز وہ ہے, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے. کس چیز کو آپ کہیں ایکنالج کریں؟ مجھے بتائیے میں کس چیز کو ایکنالج کروں؟ میں اپنے بچے کو باہر نہیں بھیج سکتی, اس کو نہ کوئی گراؤنڈ 18 سال میں جو بھی حال ہے. سیکیورٹی کا یہ حال ہے کہ سندھ اسمبلی کے سامنے بزنس مین لٹ جاتا ہے, یہ سیکیورٹی ہے. آپ کی سیکیورٹی جواب دیں صاحبہ کلچر کے پیچھے چل رہی ہے. کس چیز کو میں اکنالج کروں؟ آپ بات کر رہی ہیں اور جب بات کرو آپ کے اتنا بڑا صوبہ ہے اور میں بالکل پنجاب سے بڑا صوبہ ہے سندھ, اتنا بڑا صوبہ ہے. چلے یہ بہت سی بات ہے, یہ بہت سی بات ہے. یہ نہیں سر سن لیں آپ لوگ پنجاب میں جا کے رہ لیں. یہ بڑی اچھی بات کی سائمہ صاحبہ نے. سائمہ صاحبہ یہ بات بہت سی کی ہے انہوں نے ڈاکٹر صاحبہ کہ صوبہ بڑا, اس لیے تو کہہ رہے ہیں 2 صوبے کر دینا. آپ سے سمجھ نہیں رہا, زیادہ لوگ ہیں, بڑا صوبہ ہے. اب احساس ہو رہا ہے آپ کو کہ بھائی صوبہ بہت بڑا, ہم سے نہیں سنبھالا جا رہا. آپ نے مان لیا, یہ بہت اچھی بات ہے. اب مجھے میری بات تو سن لیں ایک, چلے صبر و تحمل سے ایک بات سن لیں. جی صوبہ بنانا ہے نا, صوبے کے لیے جو ہے آپ کو قرارداد لانی اور امینڈمنٹ کرنی ضروری ہے. آپ قرارداد اسمبلی میں لے آئیں, پھر دیکھتے ہیں وہ پوری وہ ہوتی ہے یا نہیں. چلیں آپ نے ایکنالج تو کیا نا سائمہ صاحبہ کہ بھائی صوبہ بڑا ہی نہیں سنبھل سکتا ایک حکومت سے. ہم تو صوبہ سندھ ہے تو پورا سندھ ایک ہی ہے, وہ کراچی سے لے کے ڈاکٹر صاحبہ مان تو نہیں ہے, وہ صوبہ بڑا ہے, ظاہر ہے آسان نہیں ہے. بس وہ مان گئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ چونکہ ان کے جو لیڈران ہیں انہوں نے جو ان کو پالیسی دی اسی پالیسی میں بات کریں گی, اپنے دل و دماغ سے تھوڑی بات کریں گی. بہرحال بات یہ ہے کہ ہمارا کوئی گاس چڑھنے تھوڑی چلا گیا ہے میڈم کہ آپ دل و دماغ سے بات کریں گی اور ہم نہیں کریں گے. ہم نے وہی بات کرنی ہوگی جو صحیح بات ہے. ہمیں جو یہ ووٹس وہ اس لیے ووٹ نہیں دیے کہ ہم اپنی جیبیں بھریں, انہوں نے ووٹ اس لیے دیے کہ ہم عوام الناس کا کام کریں. کم تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا, گھٹے تو آپ لوگوں نے بھی نہیں کیا اپنے ٹائم پہ. ہم بہت برباد کر دیا, نوجوانوں کو برباد کر دیا. آج وہی خاتون آگے آ گئی ہے, وہی کام کر رہی ہے. کوشچن سے جواب دے رہی ہے, یہ صرف ایسے گلی محلے والی گفتگو کریں, آپ کوشچن کریں, میں آپ کو جواب دیتی ہوں. سائمہ صاحبہ یہ بتائیے کہ ابھی MQM نے احتجاج شروع کیا ہے, کل بھی احتجاج کیا اور 4 مزید جلسے کرنے جا رہی ہے. ظاہر ہے اب گورنمنٹ کرنا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں پھر ہم گھیراؤ کریں گے. بالکل کرنا چاہیے, ان کا جو ہے نا حق ہے, سیاسی آئینی حق ہے احتجاج کرنا کسی بھی جماعت کا. آپ کی حکومت آئینی حق اثر نہیں پڑتا کہ ہزاروں لوگ باہر آ کے احتجاج کریں؟ ہم لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا, جو ان کے ساتھ لوگ ہوں گے باہر نکلیں گے نا. اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے کہ ان لوگوں پہ کوئی فرق, ان کو کوئی اثر نہیں ہوگا, کوئی فرق نہیں پڑے گا. جب ہوگی جب ان کے ساتھ لوگ نکلیں گے. بھائی یہ تو ڈاکٹر صاحب بات سیدھی ہے, انہوں نے کہہ دیا ہم پہ اثر نہیں پڑتا, آپ نکالنے لوگوں نکالنے ہزاروں لوگ. ہاں ان کا آئینی حق ہے احتجاج کرنا, آپ کریں. تو یہ لوگ اگر آگے شارع فیصل میں بیٹھ گئے, بند کر دیا, پھر کیا ہوگا؟ وہ لوگ ہوں گے تو بند کریں گے نا, یہ لوگ ہی نہیں آئیں گے تو کہاں سے بند کریں گے؟ بھائی لوگ لانا تو ان کا کام ہے نا. تو یہ مار پیٹ کے پیسے دے کے کہیں سے لے آئیں گے تو ایک الگ بات ہے. تھوڑی بہت ظاہر ہے چیلنج سامنے آئے گا, اس کو جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ فیس. تو کیا مار کے اڑائیں گے؟ لیکن احتجاج سے روک نہیں سکتے نا آپ. اچھا احتجاج سے روک نہیں سکتے آپ, ان کا حق ہے احتجاج کرنا. ڈاکٹر صاحب پھر کیا طریقہ کار رہے گی آپ کے پاس احتجاج کے لیے؟ وہ تیار ہے, وہ کہہ رہے ہیں اس کا احتجاج کر لیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. دیکھیے جی فوزیہ حمید صاحبہ, آج سے پہلے بھی احتجاج کیے ہیں, کوئی نئی بات تھوڑی ہے. نہیں احتجاج تو ہوتے ہیں, جمہوریت میں حق ہے سب کا, اور آپ کی گورنمنٹ بھی اگر ظاہر ہے ان باتوں کو جس طرح بھی ہینڈل کرے گی, جس طرح ہم لوگ سیکیورٹی بھی دیں گے ان کو, یہ احتجاج کریں.
اچھا سیکیورٹی بھی آپ ظاہر ہے آپ کے بنتا ہاں بھی ہاں ہے permit ہے آپ بالکل کی؟ سیکیورٹی بھی دیں گے ان کو, احتجاج کریں, اپنا موقف بیان کریں, لوگوں تک پہنچائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. اچھا خالد مقبوسی کے صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ میں مصنوعی اکثریت کے دعوے دار نسل پرست حکومت قابض ہے. بس ان کی یہ جو ذہنیت آپ دیکھ لیں اور الفاظ کا چناؤ آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے کا ہے. آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں لسانیت کی جو ہے نا وہ باتیں کرتے ہیں. ابھی مجھے اب آپ بتائیں ان کے الفاظ اچھے ہیں؟ ایک لیڈر کے الفاظ یہ ہونے چاہیے. آپ سائمہ آغا صاحبہ مسئلہ یہ ہے نا آپ حکومت میں ہیں اور حکومت کو تنقید برداشت کرنی چاہیے. برداشت تو کر رہے ہیں ہاں اور آپ میڈم, کو کتنا کچھ بول کے دیکھیں چلی گئی حکومت ہیں, کا کام ابھی ہوتا ہے برداشت کریں گے جو چلی حکومت کا گئی ہیں. کام ابھی اپنی کہہ رہی ہوں میں جواب کارکردگی دوں سے گی. حکومت کا کام اپنی کارکردگی سے سب کا منہ بند کرنا ہوتا ہے. اب ظاہر ہے اب اگر آپ کو حکومت ملی ہے تو آپ سے ہی اب سوال ہوگا. کارکردگی تو ہو رہی ہے, ان کو نظر نہیں آ رہی تو ہم کیا کریں. اب انہوں نے تو پتہ نہیں کون سا چشمہ پہنا ہوا ہے, اچھا اس وقت نہیں نظر آ رہی ان کو. آپ کی اسی سندھ کی کارکردگی کو لے کر کے آپ لوگ کشمیر بھی گئے ہیں تو وہاں کتنے دیکھیں گلگت بلتستان میں گئے ہیں, اب کشمیر میں دیکھ لیں ہمارے سامنے جس کے ساتھ ہم اتحادی ہیں وہی ہمارے سامنے ہمارے کارکن کو انہوں نے قتل کر دیا ہے. وہاں پر بے رحم جو لوگ وہاں پر گھوم رہے ہیں اور اچھا نون لیگ دھاندلی والوں نے کرنے کا آپ کے الزام کارکن پہ. کو قتل کر دیا تو اب کیا ہاں ہوگا؟ ایک کارکن ہمارا وہاں مار دیا ہے فائرنگ کر کے. تو ظاہر ہے آپ تو اتحادی خیال ہیں, میں آپ اتحادی ہیں, اس کے باوجود بھی ساتھ بیٹھے رہیں گے. دیکھیں نا اب وہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں, وہاں جب وہ نوکریاں تلاش کر رہے ہیں, ایک وہ ان کا بڑا کوئی آ کر کہتا ہے کہ بھائی مجھے یہاں کا وزیر اعظم بنا دو. بھائی یہ کیا کوئی بٹری ہے یا یہاں پر وزیر اعظم اور سی ایم اور یہ سب چیزیں بندر بانٹ تھوڑی ہو رہی ہے. آپ کے لوگ ہیں, آپ الیکشن لڑیں جمہوری طریقے سے آ کر بیٹھ جائیں, یہی سب کا ہے. ہم لوگ بھی تو الیکشن ہی لڑ رہے ہیں نا, ہم نے کون سا وہاں پر لے جا کے لوگوں کو یہ کہا ہے کہ گھروں میں کہ نہیں اگر آپ نے ہمیں ووٹ نہیں دیا تو یہ کوئی طوفان آ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے. وہاں پر جلسوں سے پتہ چلتا ہے اسٹرینتھ کا کہ آپ کے ساتھ کتنے سارے لوگ ہیں. اچھا جلسوں سے فیصلہ ہو جاتا ہے جی کون جیتے گا کون ہارے گا؟ اب تو وہاں پر آبادی کم ہے نا, تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کتنے لوگ آپ کے ساتھ ہیں. بھائی جلسہ تو دیکھیں آپ نے کرنے کی کوشش کی, لاہور میں ہوا نہیں آپ سے. نہیں تو لاہور میں تو انہوں نے کرنے نہیں دیا, اور آپ اس کی ریئل ویڈیو آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کتنے لوگ تھے. پھر وہ گورنر ہاؤس میں شفٹ کرنا پڑا گورنر جلسہ. ہاؤس میں تو بہت کم لوگ آئے آپ کے. نہیں بہت زیادہ تھے, آپ نے شاید نہیں دیکھی, اوریجنل فیک ویڈیوز بھی چل رہی ہیں. ٹھیک ہے, جاتے جاتے بتائیے کہ ایم کیو ایم کا طرف سے اب جو احتجاج کا اعلان ہوا ہے 4 مزید جلسے احتجاج کریں گے, آپ کو اس پہ کوئی فکر پریشانی سر ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے اس کے اوپر, وہ بھلے جلسے کریں, ان کا جمہوری حق ہے, آئینی حق ہے, وہ احتجاج کریں, بلکہ ہم ان کو سیکورٹی بھی دیں گے. اور اگر کوئی جو ہے انہوں نے کوشش کی نظم و ضبط کو خراب کرنے کی تو پھر ظاہر ہے پھر وہ پولیس اپنا راستہ بھی لے گی, وہ قانون اپنا راستہ بھی لے گا. اور جہاں ہم سیکیورٹی دیں گے تو وہاں پر پھر ان کو بھی تھوڑا خیال کرنا پڑے گا کہ نظم و ضبط کا خیال کریں. ان کا موقف جو ہے وہ بھی اپنا سامنے رکھیں, بھلے احتجاج کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی اعتراض نہیں ہوگا. سائمہ آغا صاحبہ, فوزیہ امیر صاحبہ, علیکم السلام, بہت شکریہ آپ تینوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی کہ ایک تو آزاد کشمیر کے الیکشن اور وہاں بھی رزلٹ چاہے اگلے 8 سے 10 گھنٹوں میں آ ہی جائے گا, اور اس کے علاوہ جو کراچی میں ایم کیو ایم کا احتجاج, پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی اس میں پریشانی کا سامنا نہیں, تو احتجاج کرنے کے لیے 4 جلسے کر لے یا 4 احتجاج کے پروگرامز کر لے. پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ جناب ہم سیکیورٹی ظاہر ہے حکومتیں ہماری دیں گے, لیکن ایک پریشانی کا سامنا اسے نہیں ہے. تو پھر مسائل کا کیا ہوگا جو آئے دن سڑکوں پر لے کر کے ایم کیو ایم آ رہی لوگوں کو کہ جی آپ کے مسائل احتجاج کر کے حکومت دباؤ بڑھائیں گے اور پھر جا کے ہو سکتا ہے مسائل حل ہو جائیں. آج تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت. مولانا کے بعد